تھوڑی کرکٹ تھوڑی سیاست کے ساتھ میں ہوں ایاز خان. مجھے تو کل سے قائد نے حیران کیا ہوا ہے. قائد کا بھائی پرائم منسٹر اور دوسری دفعہ پرائم منسٹر, ایک پی ڈی ایم کے اور اب پی ایم ایل این کے. اس کے بعد بیٹی چیف منسٹر آف پنجاب, پاکستان کے سب سے بڑے صوبے کی چیف منسٹر, سمدھی ڈپٹی پرائم منسٹر, اور قائد پھر کہتے ہیں مجھے موقع نہیں دے رہی یہ قوم. اور قوم سے شکوے کر رہے ہیں کہ بھائی تم نے مجھے کیوں نکالا, مجھے ملک سے باہر کیوں جانے دیا, مجھے جیل میں کیوں ڈالا گیا. یار اب کس سے شکوہ کرتے ہیں بھائی؟ جن سے شکوہ کرنا ہے ان سے اب کرتے نہیں ہیں. ان سے اب شکوہ صرف اس وقت کرتے ہیں جب آپ کی حکومت نہیں ہوتی. جیسی آپ مفاہمت کر کے ان کے ساتھ حکومت میں واپس آ جاتے ہیں, وہ آپ کو بڑے اچھے لگنا شروع ہو جاتے ہیں, اور پھر آپ کو وہ لوگ برے لگنا شروع ہو جاتے ہیں جنہوں نے کبھی آپ کے لیے ووٹ ڈالا تھا اور آپ کو 3 بار پرائم منسٹر بنایا, آپ کو چیف منسٹر بنایا پنجاب کا, آپ کے بھائی کو چیف منسٹر پنجاب کا بنایا, حمزہ شہباز کو چیف منسٹر پنجاب بنایا, اور اس کے بعد اب آپ کی صاحبزادی مریم نواز چیف منسٹر آف پنجاب ہیں, سیاہ و سفید کی مالک ہیں. اب کس سے آپ شکوہ کر رہے ہیں کہ جی مجھے خدمت کا موقع؟ بھئی آپ کو خدمت کا موقع کون دے, کیوں دے؟ آپ اپنی حکومت کو اون ہی نہیں کر رہے. آپ وہ کل سوال پوچھ رہے تھے جی, وہ این ایف سی کا ایک مطالبہ آیا تھا کہ گلگت بلتستان کا بھی اس میں حصہ رکھا جائے, اور میں نے ایک کمیٹی بنائی تھی. تو جب آپ پوچھ رہے تھے تو جب آپ کو بتایا گیا کہ وہ تو 2-3 مہینے پہلے بھی ایک کمیٹی بنی ہے, اس کو ڈسون کر دیا آپ نے. آپ نے کہا اصل 2017 کی کمیٹی کی بات کرو بھائی, جو میں نے بنائی تھی وہ اصل کمیٹی تھی, اور اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا. دیامر بھاشا ڈیم 100 ارب میں نے رکھ دیا تھا اس کے لیے, زمین کے لیے, وہ پورا نہیں ہوا. وہ ڈیم بابا بھی آپ کو یاد آ گیا, ثاقب نثار, وہ خیر اس کے خلاف نعرے لگے, پھر آپ کو روکنا پڑا. پھر ایک صاحب جو نعرے لگا رہے تھے, اس نے جب نام لینے شروع کیے, جیسے ہی کیپٹن صفدر کا نام آیا آپ نے اس کو روک دیا. مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں. اس قوم سے آپ خدمت کا دوبارہ موقع مانگ رہے ہیں جس کے لیے آپ نے آئی پی پی کا عذاب جس پہ مسلط کیا, جو اس کے کیپیسٹی چارجز دے دے کے برباد ہو گئی ہے. ایل این جی کے معاہدے آپ نے کرائے بھائی, وہ معاہدے جو اس پہ بھی کیپیسٹی چارجز دے دے کے یہ قوم ہلکان ہو گئی ہے. آپ کی حکومت پیٹرولیم لیوی تاریخ میں کبھی اتنی نہیں لگی تھی جتنی وہ پیٹرولیم لیوی لیتی جا رہی ہے, اور پھر آپ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ مجھے کام نہیں کرنے دیا گیا, مجھے نکال دیا جاتا رہا. نکل جاتے تھے تو پھر کھڑے رہتے نا آپ, پھر آپ اس کے بعد پھر آپ ان سے ہی ڈیل کر کے واپس آ جاتے. نہ ڈیل کرتے پھر عوام سے شکوہ کرتے. عوام سے شکوہ میاں صاحب آپ کا نہیں بنتا. آپ کا شکوہ اگر بنتا ہے, اگر آپ کو چیزیں ٹھیک نہیں لگ رہی, تو اپنے خاندان سے بنتا ہے نا. یہ شریف لمیٹڈ کمپنی کی تو گورنمنٹ ہے اس وقت اس ملک میں, ان سے شکوہ کریں. کوئی پنجاب میں ٹھیک کام نہیں ہو رہا, مریم نواز صاحبہ سے شکوہ کریں. مرکز میں کام ٹھیک نہیں ہو رہا, شہباز شریف صاحب سے شکوہ کریں, اسحاق ڈار صاحب سے شکوہ کریں. ان لوگوں کا کیا قصور ہے جن سے آپ شکوہ کر رہے ہیں؟ اور پھر جو اس وقت گلگت بلتستان کے الیکشنز میں ہونے جا رہا ہے, معذرت کے ساتھ آپ کے تو جلسے مجھے خالی نظر آ رہے ہیں, اور آپ کا سب سے بڑا رائیول وہ اس کو آپ نے اڈیالہ جیل میں ڈالا ہوا ہے. وہ آپ کی صاحبزادی کی قبضہ قدرت میں ہے, کیونکہ پنجاب میں ہے اڈیالہ جیل, وہ وہاں پہ بیٹھا ہوا ہے. اس کی پارٹی کہتی ہے کہ اس کی ایک آنکھ کی 85% بینائی ضائع ہو چکی ہے اس جیل میں. اب رولا یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو وہاں پہ بالکل کوئی اجازت نہیں ہے کوئی جلسہ کرنے کی. صرف ایک بیرسٹر گوہر وہاں پہنچے ہوئے ہیں. جنید اکبر کو گلگت بدل کر دیا گیا کہ جی این او سی نہیں تھا ان کے پاس. اسد کیسر کی فلائٹ مس کرا دی گئی. خیر خواجہ سعد رفیقی ہوئی تھی, انہوں نے بھی ٹویٹ کیے تھے, وہ تو پہنچ گئے. اس کے بعد آپ اور کسی کو نہیں جانے دے رہے. سلمان اکرم راجہ کو آپ نہیں جانے دے رہے, وہاں کیمپین نہیں کرنے دے رہے. صرف بیرسٹر گوہر کر رہے ہیں, اور جن کے بارے میں ابھی سہیل آفریدی نے بھی کہا کہ وہ جو محسن نقوی سے ملاقات ہوئی تھی وہ ان کے کہنے پہ ہوئی تھی, اور اس میں عمران خان کے حوالے سے بات بھی ہوئی تھی. اور پھر ایک اور بات چل رہی ہے, وہ رپورٹر اپنے اس بیان پہ قائم ہے کہ ایک ایکس آرمی چیف کی ملاقات ہوئی ہے جیل میں عمران خان صاحب سے, جبکہ علیمہ خان کہہ رہی ہیں کہ نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے. پیپلز پارٹی بہت بڑے جلسے کر رہے ہیں بلاول. نو ڈاؤٹ جو نظر آتا ہے آن گراؤنڈ وہاں پہ وہ پی ٹی آئی اور پیپلز پارٹی میں مقابلہ نظر آتا ہے. لیکن ابھی ندیم افضل چند کا آج ایک آیا تھا ویڈیو بیان جس میں وہ پری پول دھاندلی کا الزام لگا رہے ہیں. وہ چیف الیکشن کمشنر گلگت بلتستان سے کہہ رہے ہیں کہ بھائی یہ جو کیا ہو رہا ہے, پنجاب پولیس پہ الزام لگا رہے ہیں کہ وہ کیوں پہنچی ہوئی ہے وہاں واہ کیوں حکومت جانی چاہیے تھی. یہ جو نازک خطے ہوتے ہیں وہاں اس طرح سے الیکشن جیتنے کا فائدہ نہیں ہوتا. وہاں پہ لوگوں کو یہ احساس دلانا ضروری ہوتا ہے, اور ندیم افضل چند اسی پہ سب سے زیادہ زور دے رہے ہیں
کہ لوگوں کو یقین آئے کہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہوا ہے، جس کے چانسز مجھے تو نہیں لگ رہے، کیونکہ جس طرح کے الزام وہ لگا رہے ہیں، حالانکہ جلسے بہت بڑے ہو رہے ہیں ان کے، لیکن اس کے باوجود بلاول صاحب نے ایک اور پروفیسر صاحب کو بھی یاد کیا، وہ احسن اقبال صاحب کہہ رہے تھے نا کہ 200 میگا واٹ بجلی بنانا تو ہمارے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے، بلاول کہتے ہیں تمہارے دائیں ہاتھ کا کھیل تھا تو بنا کیوں نہیں لیا تم نے؟ اب یہ ایک نورا گشتی شروع ہو جاتی ہے دونوں پارٹیوں میں جب کوئی الیکشن آتا ہے، ادروائز ایک ایک چیز پہ یہ ساتھ ہوتی ہیں، صرف جب ذاتی مفاد کا ایشو ہوتا ہے تو پھر یہ اکٹھی ہو جاتی ہیں اور شکوہ پھر عوام سے، میاں صاحب شکوہ عوام سے کرنا چھوڑ دیں، آپ کو عوام نے نہیں نکالا تھا، عوام آپ کو لانے کے ضرور ذمہ دار تھے، نکالنے کے ذمہ دار نہیں ہیں، جنہوں نے نکالا تھا ان کا نام لیا کریں، آپ کی بڑی مہربانی، عوام کو کوسنا چھوڑ دیں، ان کو تانے دینے چھوڑ دیں۔